بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کلاس میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا، تو اب یہ ہم دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سب لوگ موجود رہا کریں، ایسی مسائل ایسے جو ہیں یہ پاکستان میں لازمی ہیں، کبھی لائٹ آف ہو گئی، کبھی کوئی پرابلم نیٹ کا ہو گیا، تو لیکن کلاس کو نہ چھوڑا کریں جب تک ادھر سے نہ کہا جائے۔ تو ایمان بالرسالت کا آج جو ہم نے موضوع پڑھنا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم و توقیر کا واجب ہونا۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اس کے بغیر اللہ پر ایمان جو ہے وہ اس کے بغیر مکمل نہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہمیں انسائکلوپیڈیا نے موضوع دیا، اللہ کی محبت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں۔ اس میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالی نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی محبت خدا کی ہے اور اتباع مصطفیٰ کا ہے، اور اتباع دو چیزوں کا مرکب ہے۔ پہلے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بن دیکھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پلس اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور کی اطاعت، حضور کی محبت میں ڈوب کر، صرف فرض سمجھ کر یہ نہیں کرنا کہ نماز پڑھ رہے ہیں فرض اتر گیا، روزہ رکھ رہے ہیں فرض اتر گیا، اللہ نے کہا تھا پڑھ لیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے میرے نبی کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، کہ یہ نبی کی سنت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر، اور نماز میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جہاں خدا کو سجدہ کر رہے ہیں وہاں مصطفیٰ کو سلام بھی کرنا ہے، خدا کو سجدہ کرنا ہے اور خدا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا ہے۔ یہاں پر مجھے قبلہ شاہ صاحب سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات یاد آئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی نماز پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لیا کرو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے پیش ہو رہے ہیں، کیونکہ نماز سے بڑھ کر کوئی سلام نہیں جو حضور علیہ السلام کو پہنچتا ہے۔ نماز کی قبولیت ہی اسلام ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ نماز ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کرے گی۔ پھر ہر عبادت کی جان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے۔ ہر عمل جب کرو تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور نے بھی جب نماز کا حکم دیا تو کیا کہا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھو اس طرح سے نماز پڑھو۔ حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اس طریقے سے 4 سنت پڑھ لو، اس طریقے سے 4 فرض پڑھ لو۔ بارگاہ میں عمل پیش کرنے سے پہلے خدا کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاؤ، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی محبت مانگنے والوں، اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اتباع رسول، محبت رسول پلس اطاعت رسول، اتباع رسول ہی اس کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اتباع میں جب آ جاؤ گے تو پھر پہلے تو تم اللہ کی محبت اللہ سے کرنا چاہتے تھے، مگر اب اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جو اتباع رسول میں رہ کر چلے گا، اتباع رسول میں نماز پڑھے گا، اتباع رسول میں روزہ رکھے گا، اتباع رسول میں حج کرے گا، اور ہر عمل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کرے گا،
تو پھر کیا ہوگا کہ وہ میرا محبوب بن جائے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ وہ تو خدا سے محبت کے تڑپتا تھا، اب اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو دنیا دار ناپاک نہیں رہنے دیتا، اس کو بالکل دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی دنیا سے نکال کر پاک اور صاف ستھرا کر دیتا، کیونکہ اللہ پاک ہے، پاکوں سے اس کی دوستی ہوتی، ناپاکوں سے دوستی نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ کے بارگاہ میں اتباع رسول میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف ستھرا کر کے اپنی دوستی کی کیٹیگری میں شامل کر لیتا، اٹھاتا وہ ناپاکوں کو بھی نہیں اپنے در سے، وہ تو اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ ناپاک بھی تمہارے پاس آ جائے، اس کو یہ ناپاک سمجھ کر نہ اٹھاؤ، بلکہ اس کی تربیت کرو، اس کو پاک کرو، پاک کر کے پھر میری بارگاہ میں پیش کرو۔ تو وہ ناپاکوں کو بھی نہیں اٹھاتا، لیکن فرق یہ ہے کہ ناپاک جو ہوتے ہیں وہ ایک طرف صف میں لگے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو پاک ہو کر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، وہ پھر ایک طرف اللہ کے دوستوں کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے سارے گناہ بخش کر اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر یہ بھی ایک لمبی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں، یعنی جنگ میں جانے کے لیے حضور نے بلایا اور وہ پیچھے رہ گئے، اور نہ یہ کہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں، یعنی اپنی جانوں کو آپ کی جان پر ترجیح نہ دیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس بھی لگتی ہے، اور جو مشقت بھی پہنچتی ہے، اور جو بھوک بھی لگتی ہے، اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کر دیتا ہے، اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں، خواہ قتل ہو یا زخم ہو یا مال غنیمت وغیرہ ہو، مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں، اب دیکھیں جنگ میں جانا سب سے بڑا اتباع ہے۔ ایمان کی سب سے بڑی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے اعلان فرما دے، تو اس وقت حضور کا اتباع کون کرتا ہے؟ اتباع یہاں پر ثابت ہوگا کیا ہوتا ہے اتباع، کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ہوگا تو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، تو بندہ غلام جو ہے، سچا غلام سرکار کے قدموں میں جا گرتا ہے۔ حضور کوئی محبت نہیں آپ کی محبت سے، سب کچھ قربان ہے، سب کچھ قربان ہے۔ تو ایمان کا امتحان اور اتباع کا امتحان یہاں پر ہوتا ہے، اور محبت کا حق بھی ادا ہوا اور اطاعت کا حق بھی ادا ہوا۔ محبت اس میں یہ کہ حضور نے پکارا، سب کچھ قربان کر کے آگے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور جو کچھ حضور نے کیا حضور کے پیچھے چل پڑے، اطاعت یہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کے لیے بھی، دیہاتیوں میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھا کہ ایسا کرتے، جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے اتباع سے انکار کیا اور وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَآتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو جذبہ صدق اور وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی
اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح خیبر کا انعام عطا کیا۔ اس کے ساتھ ہی فتح خیبر کی بھی خوشخبری مل گئی۔ یہ حدیبیہ کے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر تو عمرہ کی حج کی نیت سے جاتے ہیں تو ان کو روک لیا جاتا ہے، کفار کا بھی قبضہ تھا حرم پاک پر، تو وہاں پر پھر یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آتا ہے تو ایک لمبا سلسلہ ہے اس کا ماشاءاللہ۔ تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا ہے، جب نائب بنا کر کفار کی طرف جب جاتے ہیں تو کفار یہ کہتے ہیں کہ عثمان آپ اگر چاہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، یعنی احرام باندھ کر آئے ہیں، سب مسلمانوں نے احرام باندھے ہوئے تھے، تو آپ طواف کر سکتے ہیں، عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا وہ عمرہ کیسا جو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑ کر لوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ میری نظر میں کعبے سے بھی افضل میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عثمان عمرہ ادا کر لے، یہ طواف کر لے۔ اور پھر خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن یہ خبر غلط تھی۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے، اچانک شور مچتا ہے، تو حضور نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے وہ بدلہ لینے کے لیے ان کے سب سے بیعت لی، اور اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر حضور نے سارے صحابہ سے بیعت لی، اور جب حضور بیعت لے رہے تھے صحابہ حضور کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ رہے تھے، سارے صحابہ نے ہاتھ رکھ دیا تو سب سے اوپر کملی والے کا ہاتھ آ گیا، نیچے بھی کملی والے کا ہاتھ ہے، اوپر بھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اتار دی اور اس میں فتح کی خوشخبری سنا دی، فتح عظیم کی خوشخبری سنا دی۔ کس لشکر کو؟ کہ جس لشکر ہادی ایک کالی کملی والا تھا، اور خوشخبری سنا دی کہ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا ہے۔ کون؟ جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح خیبر کا خوشخبری دے دی۔ اب مسلمان اندر سے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور حضور سے گزارش کر رہے تھے کہ حضور ہم احرام باندھ کر آئے ہیں، ان کی کیا مجال ہمیں روکیں۔ تو لیکن حضور علیہ السلام رحمۃ للعالمین، حضور سے بڑھ کر دور اندیش کون ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جو انہوں نے شرائط لکھ کر بھیجی کفار نے، مشرکین مکہ نے، حضور نے ایک ایک شرط مان لی۔ ظاہراً وہ شرائط مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، اور صحابہ کرام نے بیچ میں سے کہا بھی کہ حضور یہ شرائط تو سراسر ہمارے خلاف ہیں، لیکن اللہ سے سیکھے ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نہیں جانتے، یا خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر تمہاری اگلی بھلائی کس قدر ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو اللہ پاک نے فتح خیبر کی خوشخبری سنا دی، ان کے اس ایمان کی صداقت کو دیکھتے ہوئے۔ اب یہاں پر بڑی بات ہے میسج کے لیے کہ ایمان جتنا سچا ہوگا اتنا اللہ کی بارگاہ میں قبول، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خوشخبریوں کا وسیلہ۔ تو ان کے ایمان کی صداقت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر کی خوشخبری سنا دی، تاکہ ان کے دل جو دکھی ہوئے ہیں کہ احرام باندھ کر چلے ہیں مکہ سے، مدینہ سے، اور ان کو طواف نہیں کرنے دیا گیا، عمرہ نہیں ادا کرنے دیا گیا، تو ان کا دل خوش ہو جائے کہ اس کے بدلے میں ہمیں فتح خیبر نصیب ہوگی، اور پھر وہیں پر اونٹ ذبح کر کے سارا کچھ قربانی کر کے وہیں سے واپس لوٹ جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اور دوسرے اس کے جتنے نکات تھے کہ جو جنگ نہ کرنے والے کے قبیلوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، ان کا ساتھ نہیں دینا، انہوں نے تمہارا ساتھ نہیں دینا، جتنے بھی نکات تھے تاریخ میں پڑھ کر دیکھیں،
وہ سارے کے سارے اسلام کی مدد کے لیے ثابت ہوئے، اسلام کی مددگار ثابت ہوئے، کہ اس طریقے سے ان قبائل کو زیر کرنا آسان ہو گیا کہ وہ قبائل عہد میں آ چکے تھے، جنگ کے لیے اٹھ نہیں سکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ جو نکلے تو سارے قبائل زیر بھی ہو گئے، سارے قبائل میں جا جا کے اسلام کی تبلیغ کرنا بھی آسان ہو گیا۔ آپ سب کو یاد ہوگا، ایک تو اس میں سے یعنی نقطہ یاد ہوگا ساری امت کو، کہ جو مسلمان مدینہ سے مکہ جائے گا اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، اور جب مکہ سے کافر یا مشرک مدینہ میں آ گیا، کوئی مسلمان بھی مدینہ میں آ گیا تو اس کو فوراً واپس بھیج دیا جائے گا، کیونکہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جو لوگ آگے تھے تو ان کے پیچھے بھی تو مسلمان تھے، اگر ان میں سے کوئی مدینہ آ گیا تو اس کو واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن جو مدینہ سے مکہ گیا اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ اب صحابہ کرام تھوڑا سا ان میں سے کسی کو ہوا، تڑپ ہوئی کہ ایسا فیصلہ تو ہمارے حق میں نہیں ہے، ان کے حق میں ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے آفٹر ایفیکٹس تم بعد میں دیکھ لو گے۔ اس کا پھر آفٹر ایفیکٹ کیا ہوا کہ جو مکہ سے مدینہ جاتا تھا اس کو واپس کرنا ہوتا تھا، وہ مدینہ جاتا، اسلام قبول کر کے واپس مکہ چلا جاتا، اور مکہ میں جا کے پھر اسلام کی تبلیغ شروع کر دیتا۔ کتنا فائدہ ہوا۔ اور جو مدینہ سے مکہ جاتا، مسلمان، پکا مسلمان، صحابیت کے عہدے پر فائز ہو کر جب مکہ میں جاتا تو وہاں جا کے اپنا ڈک بنا لیتا تبلیغ کا، تو وہ اسلام کی تبلیغ کرتا۔ اس طرح چپکے چپکے سے جب کفار نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ اسلام تو اندر اندر سے ہر دل میں پہنچ گیا، ہم تو روک رہے تھے، اس لیے اتنی شرائط عائد کی تھی، تو ان کا فائدہ پھر کس کو ملا؟ اسلام کو ملا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا حق ادا کیا صحابہ کرام نے، تو اس کا فائدہ پھر یہ بھی بڑا فائدہ ملا۔ اور اس کے بعد جب خیبر کی جنگ کا موقع آیا، غزوہ خیبر کا، تو وہ بھی اللہ پاک نے اس میں بھی فتح عطا فرما دی، اور وہ قلعہ جو بڑے بڑوں سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، اس کا دروازہ مولا علی شیر خدا سبحان اللہ، آپ کی تلوار کی ایک ضرب نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا۔ اور یہ طاقت کیا تھی؟ یہ طاقت ایمانی طاقت تھی، یہ طاقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی، یہ طاقت اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی، اور یہی طاقت اللہ پر ایمان کی طاقت تھی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اتباع کا حکم ہے، جب تک اتباع رسول نہیں ہوگا تب تک اللہ کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسرا اس میں حوالہ جات آ رہے ہیں کہ اطاعت و اتباع رسول میں صحابہ کرام کی تسلیم و رضا، کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی اتباع کس طرح سے کرتے تھے، اس میں بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ سورہ توبہ میں ہی، سورہ توبہ میں چونکہ جنگ تبوک کا ذکر ہے، اور یہ بہت بڑی ایک جنگ کا پیش خیمہ تھا عیسائیوں کے ساتھ، جس میں عیسائی لاکھوں کی تعداد میں تھے اور مسلمان ان سے تعداد میں کافی کم تھے، اور عیسائیوں کی تیاریاں بھی بہت تھیں، لیکن اس میں بغیر جنگ کیے، جنگ ہوئی نہیں، اور بغیر جنگ کیے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سالاری میں مسلمانوں کو ایسی فتح نصیب فرمائی جو تاریخ میں لکھی گئی۔ تو سورہ توبہ کے اندر اس جنگ کا کثرت سے ذکر ہے، اس لیے جب اطاعت رسول کی بات آتی، اتباع رسول کی بات آتی، تو ہمیں زیادہ حوالہ جات اسی سورہ مبارکہ سے ملتے ہیں، اس لیے کہ اس جنگ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ کے اندر کثیر تعداد میں ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ صحابہ اکرام نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، صحابہ کا رنگ کیا ہوتا تھا اتباع رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 اور 118 کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ غزوہ تبوک انتہائی مشکل غزوہ تھا، سخت گرمی کا موسم ہے، یہ گرمی ابھی کچھ بھی نہیں، اور کھجوریں پک رہی تھی، ٹھنڈے پانی کے چشمے بہہ رہے تھے، اور لوگ چاہ رہے تھے کہ درختوں کی اور چھپروں کی چھاؤں میں بیٹھ کر ٹھنڈے پانی پئیں، کھجوریں کھائیں، تو جنگ کا حکم آ گیا۔ اتنی سخت گرمی میں سفر، جنگ کے لیے جو سفر ہوتا تھا اس کے ساتھ سامان کتنا لے جا سکتے تھے، کتنا زیادہ راہ ہو سکتا تھا، راستے میں کھانے پینے کو کیا کچھ مل سکتا تھا۔ ایسا موقع بھی آیا جب صحابہ کرام نے آدھی کھجور کھا کر گزارا کیا۔ بڑے مشکل اس میں گھڑیاں آئیں، تو اس گھڑی میں مہاجرین اور انصار جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، اور نے کہا حضور ہم نے گھروں میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، اگر آپ ہی ہمارے ساتھ نہ ہوئے تو ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان۔ اس صورتحال کے بعد قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے۔ اب اتنی سخت شدت کی گرمی میں ہزاروں صحابہ کرام حضور کے ساتھ نکلے ہیں، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہم واپس چلے جائیں، وہاں پر کیا ہوگا، اتنا بڑا وہ لشکر ہے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی باتیں آ رہی تھیں، اور منافقین تو بیٹھے مذاق اڑا رہے تھے مدینہ میں کہ یہ چند لوگ لے کے نکل پڑے ہیں، ادھر عیسائیوں کا اتنا لاکھوں کے لشکر ہیں، ان کا مقابلہ یہ کیسے کر سکیں گے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس لشکر کا سالار کون ہے۔ جنگ بدر میں ان کو یاد نہیں تھا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا ہادی ایک کالی کملی والا تھا۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ جن کا بھروسہ کالی کملی والے پر ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کبھی بھی شکست نہیں کھاتے۔ تو اللہ پاک ان کا حال بیان فرما رہے، قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، مگر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا۔ کون؟ اللہ تعالی۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے، اور ان تینوں شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی جن کے فیصلہ کو مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی، اور خود ان کی جانیں بھی ان پر دو بر ہو گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کیے، تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ اور رجوع پر قائم رہے۔ بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے، بس یہی سوچتے رہے، جیسے نفس نے بٹھا دیا، اچھا ابھی کام نپٹا لو گھر کے، شام کو نکلیں گے، پھر کہا اچھا اور کام نپٹا لو، کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، کرتے کرتے لشکر اسلام نکل گیا، پہنچ گیا اپنی منزل پہ۔ جب وہ رہ گئے تو پھر ان کا حال یہ تھا کہ جب جنگ سے واپسی ہوئی، غزوہ سے واپسی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تو پھر ان کے ساتھ کوئی بھی کلام نہیں کرتا تھا کہ یہ اتباع جنگ میں حاضر کیوں نہیں ہوئے۔ ان سے کوئی نہیں بولتا تھا، وہ جدھر بھی جاتے ان کو زمین تنگ لگتی تھی، نہ اپنے کلام کرتے تھے نہ دوسرے کلام کرتے تھے، ان کے ساتھ بولنا حرام سمجھ لیا تھا سب نے۔ حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس، تو ان تینوں سے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے بطور سزا خود کو ستونوں سے باندھا ہوا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، اور حضور خود نہیں ہمیں کھولیں گے، تو ہم نے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا، یہی بندے رہنا۔ تو حضور نے ایسے کر کے نظر فرمائی، فرمایا میں ان کو نہیں کھولوں گا جب تک میرا خدا ان کو معاف نہیں کرے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں تو یہ بھی تیرے دیوانے، اگر دیوانے نہ ہوتے تو لاپرواہ ہو کے پڑے رہتے گھر میں، اپنے آپ کو سزا نہ دیتے۔ ان کی یہ سزا ثابت کر رہی ہے کہ یہ بھی تیرے دیوانے ہیں۔
یہ بھی تیرے اتباع کرنے والے ہیں، بس ان سے بھول ہو گئی ہے، تو تیرے صدقے سے میں نے ان کو معاف کیا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے معافی آئی تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے دست مبارک سے کھولا، پھر وہ اتنا روئے، حضور کی قدموں میں گر کر خوب روئے اور اپنے آپ کو چھپا لیا، اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تھے حضور کو۔ یہ صحابہ کرام کا عشق ہے، یہ صحابہ کرام کا اتباع ہے۔ آج قرآن پڑھنے والے، میرے نبی کی شان کھول کھول کر دیکھنے والے، پڑھنے والے، پتہ نہیں کس اطاعت کی بات کرتے۔ اسی طرح سورۃ الفتح آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وآتاہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین سے، ان صحابہ سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی، آپ سے بیعت کر رہے تھے، آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے، ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ سو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح خیبر کی خوشخبری سنائی۔ تو یہ صحابہ کرام کا اتباع ہے۔ اور اسی واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ فانما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، سبحان اللہ۔ اور ہاتھوں کے اوپر ہاتھ کس کا تھا؟ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ اللہ تعالیٰ کا تھا۔ تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا، تو پھر حضور کی محبت کے بغیر اللہ کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے بعد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کفر و ایمان کا پیمانہ ہے۔ اس پر کل بھی ڈیٹیل بات ہوئی تھی کہ ایمان کی آزمائش ہی وہاں ہوتی ہے جہاں اتباع رسول کی بات آتی ہے۔ جیسے مسجد قبلتین کا واقعہ، قبلہ چینج کرنے کا واقعہ ہے، تو وہاں بھی اتباع رسول کو ہی آزمائش بنایا گیا تھا۔ تو ایمان والے الگ ہو گئے، منافق الگ ہو گئے۔ اسی طرح ہر موقع کی سب سے بڑا حوالہ ہے، پھر یہ جنگ ہے۔ جنگ ایک بہت بڑی آزمائش ہے بندے کے لیے، سب کچھ قربان۔ اب بھی دیکھ لیں، جو کوئی مجاہد جاتا ہے جہاد پہ تو سب کچھ، ساری محبتیں قربان کر کے جاتا ہے نا۔ ماں باپ نے اتنے لاڈوں سے اس کو پالا ہوتا ہے، پیدا کیا، پالا، شہزادہ ان کے دل کا، جگر کا ٹکڑا، لیکن ماں باپ کی محبت بھی قربان، گھر بار کی محبت بھی قربان، بیوی بچوں کی محبت بھی قربان، کتنی اس کی جائیداد ہو، وراثت ہو دنیا میں، سب کچھ قربان۔ کس پر؟ جہاد پر۔ اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آ گیا۔ آزمائش ہوتی ہے تو اتباع رسول ہی اس کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ اتباع رسول سے ہی اللہ تعالیٰ ایمان کا امتحان لیتے۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتی ہوں، کافر ہمیں
ہماری عبادتوں سے نہیں آزماتا، کافر جب ہم ہمارے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اتباع جو ہے یہ کفر اور ایمان کا پیمانہ ہے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کر حاضر ہونے کا حکم، یعنی حضور علیہ السلام ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں یہ قرآن کا حکم ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ جو تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی مثال بنایا، اور اتنی پاک مثال بنایا، اللہ کی ذات میں کوئی ریب، کوئی شک، کوئی نقص نہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات میں کوئی ریب، کوئی شک، کوئی نقص نہیں۔ تو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور ہمیں نماز، حتیٰ کہ یہاں پر میں عرض کر دوں ایک مسئلہ بھی سب کو سمجھ آ جائے گا کہ نماز تراویح آج کل ہو رہی ہے، تو کئی لوگ دیکھا ہم نے حرم شریف میں بھی، اور ویسے ادھر بھی کئی لوگ یہ سوال بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ نماز تراویح میں اگر ہم قرآن کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر کھول کر نماز پڑھ لیں، قیام میں کھڑے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن پاک کھول کے پکڑ لیں، جہاں سے پڑھ رہے ہیں وہ تلاوت کریں، اور پھر ظاہر ورق بھی پلٹنا پڑے گا اس میں نماز کے اندر، حالانکہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور پھر جب رکوع میں جانا ہے، سجدہ میں جانا ہے، رکوع میں گئے تو چلو ویسے ہی پکڑ لیا فولڈ کر کے، لیکن جب سجدے میں گئے ہیں تو قرآن کریم کو فولڈ کر کے رکھنا پڑا ایک سائڈ پہ، پھر سجدہ کیا، پھر اٹھے، پھر اس کو پکڑا، پھر کھولا۔ تو یہ نماز کے اندر جو کچھ فرض ہے اس سے ایکسٹرا کام ہو گیا، یہ سارا اس سے ایکسٹرا ہو گیا۔ اب اس کا بھی حکم نہیں ہے، اگر اتنا زیادہ کام آپ نماز میں کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ثابت نہیں رہے گی، کہ یہ نماز سے زائد کام ہو جاتا ہے، کافی سارا زائد ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، قرآن ہاتھ میں پکڑ کر آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، ورق پلٹ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اسلام کہتا نہیں، نماز سے ایکسٹرا یہ کام نہیں، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حکم کیا ہے کہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آواز دے دیں تو نماز چھوڑ کر آ کر نبی کی بات سنو، اور جو کچھ حضور فرمائیں وہ کام پورا کر کے پھر اسی طرح کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، تمہاری نماز ٹوٹے گی نہیں۔ یہ اتباع رسول ہے، اس کو اتباع رسول کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام سے ملتی ہیں کہ ایک صحابی نماز ادا کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی، انہوں نے نماز کو چھوڑا، جا کے حضور کا سارا کام کر کے حضور نے بازار بھیجا، سودا لے کے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے فرمایا جاؤ ابھی تمہاری نماز ٹوٹی نہیں، جا کے نماز میں سے شروع کر۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو اس پر قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 24۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ الیہ تحشرون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایک کسوٹی دے دی کہ ایمان کیا ہے، اور پکارا بھی ایمان والوں کو، سارے مسلمانوں کو نہیں پکارا، ایمان والوں کو کہ جن کے لیے ضروری ہے، اے ایمان والوں جب بھی رسول، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان شان قربت خاصہ کے ساتھ حائل ہوتا ہے۔ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، یہ ویسے بھی ہر لمحہ بھی اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم سب بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس پر حضور شیخ الاسلام نے یہاں پر ایک تعلیق لگائی ہے کہ حضور
حاضری کا حکم، اس پر ایک حدیث شریف تعلیق کی ہے۔ ویسے انسائکلوپیڈیا میں صرف قرآنی آیات کا ہی سارا حوالہ ہے، لیکن جہاں جہاں ضروری ہے وہاں انہوں نے حدیث پاک سے بھی تعلیق لگائی کہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا، اس لیے بروقت حاضر نہ ہو سکا۔ اب یہ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف فرمانبرداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں تو سمجھو اللہ اور اس کا رسول دونوں آواز دے رہے ہیں۔ تو جب تمہیں رسول اللہ آواز دیں تو پھر تم کیا کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگ پڑا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کرو اور آیا کرو، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگ پڑا کرو، کہ یہ سمجھو کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آواز نہیں دے رہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم اور توقیر سے متعلق صحابہ کرام کو ہدایات اللہ پاک نے جو دی، صحابہ کرام سے کافی یہاں بھی حوالہ جات ہیں۔ ایک حوالہ ہم لیتے ہیں، اے مسلمانوں، حضور کا بلانا کسی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کسی کے برابر نہیں سمجھو۔ جب حضور تمہیں بلائیں تو یا حضور کو تم نے بلانا ہے، حضور سے بات کرنی ہے، تو ایسا جملہ استعمال نہیں کر سکتے جو کسی اور کے لیے کر رہے ہو، اس لیے کہ حضور کو بلانا کسی اور کے بلانے کی مثل نہیں، تو پھر حضور علیہ السلام کی ذات کسی کی مثل کیسے ہو سکتی؟ تو اس میں صرف ایک منٹ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، یعنی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ مسلمانوں تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دیا کرو۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دیہات سے آنے والے بعض لوگ کہتے تھے، اے محمد، اے ابوالقاسم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر انہیں اس سے منع فرما دیا، کوئی میرے نبی کا نام لے کر۔ پھر اس حکم کے بعد وہ آپ کو یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کے القاب سے پکارتے۔ یہ اسے امام ابو نعیم اور بروزی نے روایت کیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کلام نہ ہو، حضور کی بارگاہ میں جب بھی عرض کرنا ہو، ان صفات کے ساتھ پکارو، تو وہاں اپنے نبی